پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب بارات کی رات یعنی 15 شعبان کو خاص طریقے سے عبادت کیسے کریں۔ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا طریقہ کیا ہے، 15 شعبان کو روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، اس رات میں میٹھا بنانے کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ پیارے دوستو، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب بارات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں شب بارات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے، اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ پیارے دوستو، امت مسلمہ کے لیے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے نادر عبادت کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے، اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا ہے شب بارات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائیں۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادات اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ لیکن پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں اس رات میں نفلی عبادات کی جاتی ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر کے واقعہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس نے ان سے پوچھا تلاوت اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ شخص خود ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں گے فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، مسجد میں روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ارے اس بات پر یقین کرو، اگر تمہیں چند لمحات گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری۔ اس لیے تنہائی میں جو وقت گزرا وہ سنت کے مطابق گزرا، لہٰذا وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنہائی میں گزار لیے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا اس رات میں قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے شب بارات میں قبرستان جائیں۔ جو چیز آپ علیہ السلام سے جس درجہ میں ثابت ہو
اس درجہ میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ جنت البقیع کی قبرستان میں جانا مروی ہے کہ آپ شب بارات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن شب بارات میں جانے کا اہتمام کرنا، اس کو لازم سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب بارات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا شب بارات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کبھی نہ بھی جاؤ۔ لہٰذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو، یہ در حقیقت دین کے سمجھنے کی بات ہے۔ جو چیز جس درجہ میں ثابت ہو اس کو اسی درجہ میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھو اور اس کے علاوہ دوسری نفلی عبادات ادا کر لو۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں شب بارات اور حلوے پر۔ بہرحال یہ شب الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب بارات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا اس شب بارات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو پھر میں تو لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگایا۔ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا شب بارات آئے تو حلوہ پکاؤ۔ ویسے تو سارے سال کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکار کر کھا لے۔ شب بارات سے اس کا کیا کوئی تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔ اب پیارے دوستو، ایک مسئلہ شب بارات والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے۔ شب بارات کے روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب بارات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ 15 تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے، تو اس نیت سے روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیات کے لحاظ سے اس کے روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب بارات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان کی رحل سہل ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے، جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھل گئے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیضیاب ہو جاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔